الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دین کے جو احکام ہیں ان کے بنیادی طور پر 5 شعبے اکثر بیان ہوتے رہتے ہیں کہ سب سے بنیادی شعبہ ایمانیات اور عقائد کا ہے، پھر اس کے بعد عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے. دین کے یہ 5 بنیادی شعبے ذکر کیے جاتے ہیں. ان میں ایک شعبہ اخلاق کا ہے اور اخلاق کی دین میں بڑی اہمیت ہے. اخلاق کا تعلق دراصل انسان کے اندرون سے ہے، باطن سے ہے، لیکن اس کے اثرات اعمال کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. انسان کے اندر اگر تواضع ہے تو تواضع کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اگر برے اخلاق میں سے تکبر ہے تو تکبر کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. انسان کے اندر اگر دوسروں کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے وہ اندرون ہے، انسان کے دل کے اندر کی کیفیت ہے، اور یہ اخلاق بہت اہم چیز ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پر فائز فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بلا شبہ آپ اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پر فائز ہیں، خلق عظیم کے مرتبے پر آپ فائز ہیں. اللہ نے آپ کو اخلاق کا بہت اونچا نمونہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی امت کو تعلیم فرمائی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں تو اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا کیا گیا ہوں تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اونچے اخلاق کی تکمیل کروں. مجھے تو اسی لیے بھیجا گیا. بعض خاص چیزوں کے متعلق آپ نے تعبیر کا یہ اسلوب اور انداز اختیار فرمایا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں. علم کو سکھانے والا، علم کو پھیلانے والا، اسی کے لیے مجھے بھیجا گیا. اور بعض چیزوں کا منفی طور پر بھی آپ نے ذکر فرمایا، جیسے جب طائف کے لوگوں کے لیے آپ کے سامنے اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو ان کے لیے بد دعا فرمائیں اور ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ میں لعنت و پھٹکار کرنے والا، بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اس سے اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور آپ کے بہت سے ارشادات ہیں. آپ نے فرمایا: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ایمان کا میں سب سے کامل کون ہے ایمان والوں میں؟ جو اخلاق میں اچھے ہیں. اکمل المؤمنین ایمانا
احسنهم خلقا، اور پھر آگے کا جو ٹکڑا ہے جو عورتوں کے حقوق سے متعلق بیان کیا جاتا ہے وہ بھی اخلاق کو جانچنے کا ذریعہ ہے، اس لیے آپ نے اسے اس کے ساتھ جوڑ کے بیان فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ، کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، کیونکہ اخلاق کا وہیں پہ اصل اندازہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ باہر دوستوں میں بہت اچھے رہتے ہیں، ہوٹلوں میں چائے پیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بہت ہنستے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں، بیوی کے سامنے آتے ہیں تو ظالم جابر بن جاتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ ہنسنا، بولنا، مسکرانا، خوش اخلاقی سے پیش آنا جانتے ہی نہیں، بیوی کو باندی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگ اچھے اخلاق والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک بار معلوم ہوا کہ بعض لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں تو حضور نے فرمایا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والا اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم، دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر نفل نماز پڑھنے والے کے مرتبے کو پا لیتا ہے، کیسے؟ اپنے اچھے اخلاق سے، حسن اخلاق سے، اس کے اندر خیر خواہی ہو، تواضع ہو، دل اس کا پاک صاف ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، بغض نہ ہو، تکبر نہ ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے، اندر جذبات ویسے ہی ہوں، عمل ویسا ہی ہو، تو اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے وہ اس کے درجے کو پا لیتا ہے، عبادت گزار کے درجے کو پا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی دونوں کو جمع کر لے تو پھر تو کہنا ہی کیا ہے۔ اور اولیاء اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں، بزرگان دین ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ عبادتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور اپنے اندر اخلاق کا بہت اعلیٰ درجہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنی کمزوری سے زیادہ نفلیں نہ پڑھ سکے، زیادہ روزے نہ رکھ سکے، نفل روزے، خالی فرض روزے رکھ لے اور فرض و واجب نمازیں پڑھ لے، لیکن حسن اخلاق اپنے اندر رکھتا ہے، تو حسن اخلاق کے ذریعے سے وہ نفل نمازیں پڑھنے والے، نفل روزے رکھنے والے کے مرتبے کو پا لیتا۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے وزنی چیز، اعمال تولے جائیں گے، کچھ اعمال ہلکے ہوں گے، کچھ وزنی ہوں گے، اور اعمال کی اللہ تعالیٰ کے پاس مقدار نہیں دیکھی جائے گی، وزن دیکھا جائے گا اللہ کے پاس۔ ایک گھاس کی لاری ہو جس کے ساتھ کلینر ایک لکڑی لے کر کے کرنٹ کے تاروں کو اوپر کر رہا ہے اور آزو بازو سے بھی ٹریفک نہیں گزر پا رہی ہے، اس لیے کہ گھاس دونوں طرف نکلی ہوئی ہے، اوپر بھی چڑھی ہوئی ہے، اور سڑک پر سے گزر نہیں سکتی گاڑی جب تک کہ اس کے تار کو کرنٹ کے اوپر نہ اٹھایا جائے راستے کے، اتنا ہے، لیکن اسے کانٹے پہ رکھ لو، وزن اس کا کم ہے۔ اور ایک لاری وہ ہے جس کے اندر دیواریں بھی پوری نہیں بھری ہیں اس کی، لیکن لوہا ہے، فولاد ہے، اس کی سلاخیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو لے جا کے رکھ لو، اس کا وزن بہت بڑھ جائے گا۔ ایسے ہی انسان کے اعمال بہت ہیں، کم ہیں، یہ نہیں ہے اللہ کے پاس۔ انسان کے اعمال میں وزن کتنا ہے، یہ ہے اللہ کے پاس۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ اعمال کی گنتی ہوگی، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اعمال کا وزن ہوگا اللہ کے پاس، تول کے دیکھا جائے گا کتنا وزن ہے اس کے اندر۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ختم بخاری میں ذکر ہوتی رہتی ہے، مگر ہم لوگ عمل بھی کریں کچھ، اللہ توفیق دے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں،
زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور میزان میں نیکیوں کی ترازو میں وزنی ہیں۔ ہماری زبان آج غیبتوں میں لگی ہوئی ہے، بکواس میں لگی ہوئی ہے، ذکر سے مانوس نہیں ہو رہی ہے زبان ہماری۔ بیماری ہے، روحانی بیمار ہیں ہم کہ ہماری زبان ذکر سے مانوس نہیں ہو رہی ہے، ذکر سے ہماری زبان کو مناسبت نہیں ہو رہی، جوڑ نہیں ہو رہا ہے۔ غیبتوں میں ہے، بہت گھنٹوں گزر جائیں گے بکواس میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، کیا کیا چیزوں میں، لیکن اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہو رہی۔ کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نسخے عطا فرمائے کہ تھوڑا عمل کرے انسان اور بہت ثواب پالے۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ انسان جب زبان کو اپنا عادی بنائے گا، اگر گندگیوں کی عادت رکھے گا تو پھر ذکر کی عادت نہیں پڑے گی، یا تو یہ غالب آئے گا یا وہ غالب آئے گا۔ تو اس وجہ سے ذکر اتنا کرو کہ ذکر غالب آ جائے اور پھر زبان دوسری چیزوں سے اجنبیت محسوس کرے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور نیکیوں کی ترازو میں وزنی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ میزان میں وزن ہوتا ہے، ترازو میں تولا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان عمل میں سب سے وزنی چیز انسان کے اخلاق ہوں گے۔ میزان عمل میں سب سے وزنی چیز انسان کے اخلاق ہوں گے، سب سے زیادہ وزن انسان کے اخلاق کا ہوگا، اور اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اعمال بھی اللہ کے نزدیک قیمتی ہوں، ورنہ پھر اپنے اعمال جو ہیں ان سے جو نیکیاں ملیں گی تو وہ نیکیاں بھی دوسروں کو چلی جائیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوتا کہ کسی نے امام صاحب کی غیبت کی ہے تو امام صاحب اس کو ہدیہ تحفہ مٹھائی بھیج دے، بھئی تم نے احسان کیا ہے، تمہارا احسان تو اس سے بھی بڑا ہے کہ تم نے نیکیاں روانہ کی ہیں، میں مٹھائی پیش کر دیتا ہوں، آپ نے احسان کیا، اپنی نیکیاں بھیج دی ہیں مجھے۔ تو انسان اپنے نیک اعمال کر کے اپنی نیکیاں دوسروں کو دے دیتا ہے غیبت کر کے، ایسی اور حرکتیں کر کے۔ تو حسن اخلاق آج ہماری انفرادی اجتماعی زندگی میں اس کی بہت کمی ہو گئی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، پابندی سے کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، نماز روزے کے نہیں ہے، جیسا موٹی سی بات ہے کہ بھئی ایک طبقہ ایسا ہے جو نماز روزے کا بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں ان کو بھی فکر کرنا ہے۔ اور حسن اخلاق یہ ہے کہ بھئی اپنے سے کسی کو تکلیف ہونے مت دو۔ کسی حضرت مفتی شفیع صاحب کے احوال میں یہ شعر لکھا ہے مولانا تقی عثمانی نے کہ زندگی ایسی گزری کہ زندگی ساری اسی اہتمام میں گزری، زندگی ساری اسی اہتمام میں گزری کہ آشیانہ کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ ایسی زندگی گزار۔ ایسے ہی کسی شاعر نے کہا، یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، جو دوسروں پہ بار ہو ایسی ہنسی نہ دے۔ آج ہے ہماری زندگی ایسی؟ آج تو دوسرا روئے تو ہم ہنسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کو رلا کے ہنسنا چاہتے ہیں۔ یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، جو دوسروں پہ بار ہو ایسی ہنسی نہ دے۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے موضوع پہ بیان میں یہ شعر سناتے تھے۔ ایسی شادیاں کر رہے ہیں ہم لوگ، باجا بجا رہے ہیں، ایسا بجا رہے ہیں، ہم ہنس رہے ہیں، قہقہ لگا رہے ہیں، اور سارا محلہ رو رہا ہے۔ ہم قہقہ لگا رہے ہیں اور دودھ پیتے بچے چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں اٹھ کے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے اس کی۔ کون کر رہا ہے بھائی؟ غیر مسلم کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں، مسلمانوں کی آبادی میں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے محلوں میں کر رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے، سونے والے کی نیند خراب نہ ہو۔ حالانکہ ازواج مطہرات ہوتی تھی، آج ہماری بیویاں بھی اکثر و بیشتر سوائے چند ایک کے اچھے مزاج کی ہوتی ہیں اور شوہر سے اتنی محبت ہوتی ہے
کہ شوہر کے سلام کرنے سے اگر نیند بیدار ہو جائے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی گرانی نہیں ہوتی ان کو، سوائے اللہ ماشاء اللہ کبھی کسی وجہ سے یا کسی کے مزاج میں نقص ہے، ورنہ بیویاں اپنے شوہروں کو اتنا چاہتی ہیں۔ اب ازواج مطہرات کا کیسا تعلق رہا ہوگا اور اس محبت کے ساتھ آپ کی عظمت، مگر اس کے باوجود آپ اہتمام فرماتے تھے کہ آپ کی آواز سے ان کی نیند خراب نہ ہو، اور ایک ہم آپ کا نام لے رہے ہیں اور ہم اپنے ایسے کام کر رہے ہیں۔ اور شادی کی ایک بات نہیں ہے، شادی موضوع نہیں ہے، مگر وہ بھی ایک اہم جانچنے کا ذریعہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ شادی میں بھی بھائی ہم سے بوجھ نہ ہو کسی پہ، بس یہ اصل بنیاد یہ غالب، سارے مسائل کی بنیاد یہی ہے۔ اسی لیے آج کل لوگ بحث کر رہے ہیں، حجتیں کر رہے ہیں، مولانا بہت سخت ہیں، ویسا ایسا، یہ فتویٰ وہ مسئلہ، ایک ہی تھرمامیٹر دے رہا ہوں، بس زیادہ بحثیں مت کرو، ایک ہی لے کے چلے جاؤ، ہاتھ لگا کے مت بحث کرو 104 ہے، 102 ہے، 103 ہے، 101 ہے، ہاتھ لگا کے بحثیں کرنے کے بجائے وہ نکال کے تھرمامیٹر لگا دو، معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بخار ہے۔ ایسے ہی دیکھ لو ناپ کے جانچ کے، جس شادی میں لڑکی والوں پر جتنا کم بوجھ ڈالا گیا اتنی سنت کے مطابق، جتنا زیادہ بوجھ ڈالا گیا اتنی سنت کے خلاف، چاہے مسجد میں ہو، چاہے مولانا آئے، چاہے حضرت آئے، چاہے پیر صاحب آئے، کوئی آئے، کچھ نہیں ہوتا اس سے، سب بیکار باتیں ہیں، دھوکہ ہے نفس کا، یہ کی معیار ہے۔ آج بھی تمام خرابیوں کے باوجود عرب میں لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کی شادی میں اپنی جیب کا 1 ریال بھی نہیں خرچ کرتا، اپنی جیب کا 1 ریال بھی نہیں خرچ کرتا۔ لوگ کہتے ہیں ہوتے ہیں خرچے، ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ 20,000 ریال اگر مہر وصول کیا تو 5,000 ریال اڑا کے 10-15,000 بچا کے رکھ لیں گے۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو غریب ہیں، اور جو اونچے ہیں 50,000 ریال مہر، 1,00,000 ریال مہر، پھر اس میں سے 10-20 خرچ کر لیا، باقی بچا کے رکھ لیے پورے، اپنی جیب کا نہیں ہوتا 1 بھی ریال، سمجھ لو اچھی طرح سے، 1 ریال بھی اپنی جیب کا لڑکی کا باپ نہیں خرچ کرتا۔ تو خیر بات صرف شادی کی نہیں ہے میرے دوستوں، مگر وہ بھی ایک اہم چیز ہے ہمارے معاشرے کی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ظلم کی اس بدترین شکل کا نام ہم نے سنت اور شادی رکھا ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی بہت بری، یہ منکر اس وجہ سے بھی سخت ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس بدترین ظلم کو سنت اور شادی، شادی مانے خوشی، سنت اور شادی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے ہم نے۔ تو بہرحال زندگی کے اور شعبوں میں بھی ہمارا حال ایسا ہی ہے۔ آج مجموعی طور پہ امت میں بھی اس اخلاقی پہلو میں بہت انحطاط، بہت کمی آ گئی ہے ہمارے، اور یہی دین کی دعوت کا ذریعہ ہے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات اکثر سناتا رہتا ہوں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دین زیادہ تر جو پھیلا ہے وہ 2 جماعتوں سے پھیلا ہے، ایک تاجروں کی جماعت، دوسرے اولیاء اللہ کی جماعت۔ تاجروں نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو معاملات کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ دین اس سے پھیلا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دین زیادہ تر جو پھیلا ہے وہ 2 جماعتوں سے پھیلا ہے، ایک تاجروں اور دوسرے اولیاء اللہ کی جماعت۔ آج مجموعی طور پہ ہمارے اندر بہت کمی ہو گئی۔ ہم ملک کے موجودہ حالات میں بھی دیکھ رہے ہیں، رائے میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیندار لوگ بسا اوقات علمی حلقوں سے وابستہ لوگ واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر اختلاف رائے کے اظہار میں ذرہ برابر حدود کی پابندی نہیں کرنا، اپنا وقت ایسا برباد کر رہے ہیں، ایسا برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے چھوڑو اس کو، یہ شیطان ہے۔ یہ اگر کسی سے اختلاف ہے اس کو معقول طریقے سے ظاہر کر دو، ہو گیا، ختم قصہ، بات ہو گئی۔ اب کام میں لگو، تم کیا کر سکتے ہو، تم امت کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہو، تم انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہو، جاؤ میدان میں نکلو، کام کرو۔
یہ گدے پہ بیٹھ کے، کمرے میں بیٹھ کے انگلیاں لگاتے ہوئے بس شر پھیلا رہے ہو، غلاظت پھیلا رہے ہو، گندگی پھیلا رہے ہو. تمہیں مسلمانوں کی عزت و حرمت کا لحاظ نہیں ہے. اختلاف اپنی جگہ پر ہے. ہمارے بڑوں نے ایسا ظرف، ایسا نمونہ دکھایا. سر سید احمد خان سے بہت اختلاف تھا، اور بعض دینی مسائل میں بھی شدید اختلاف تھا، کیونکہ سر سید احمد خان منکرین حدیث کے بعض نظریات سے متاثر تھے. مگر اس کے باوجود ہمارے بعض بزرگوں نے کہا کہ بعضوں کو خواب میں ایسا نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے مغفرت کر دی کہ تمہارے اندر مسلمانوں کی خیرخواہی کا جذبہ تھا، اللہ نے معاف فرما دیا. اور ہمارے بزرگوں کے بعض ملفوظات میں ہیں، لوگ ہضم نہیں کر پائیں گے، کہ کیا تم کافر لیے پھرتے ہو؟ تم جن کو کافر قطعی سمجھتے ہو سکتا ہے کل نجات پا جائیں. اور آج تو ہم اپنے ہی لوگوں میں ذرہ برابر تھوڑا سا اختلاف، رائے کا، مزاج کا، نقطۂ نظر کا اختلاف ہوا، جہاں دیکھو بس حد سے زیادہ زبان گندی، قلم گندا، بہت شیطان کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ. چھوڑو، ٹھیک ہے، ایک معقول حد تک اظہار کر دیا، سلیقے سے ختم. اب وہ بھی کچھ امت کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، تم بھی کچھ کیا کر سکتے ہو وہ کرو. تم یہ صرف واٹس ایپ کے گھوڑے پہ سوار ہو، تم یہ سواری تم کو کسی منزل تک نہیں پہنچائے گی. تو آج اخلاقیات گر رہے ہیں ہماری، بہت ضرورت ہے ہم اپنی فکر کریں، اپنا حوصلہ بڑھائیں، ہماری زبان صحیح ہو، ہمارا دل صحیح ہو، ہمارے اندر خیرخواہی کا جذبہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم دی، ظلم کرنے والے کو معاف کرو، برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، رشتہ توڑنے والے کے ساتھ رشتہ جوڑو. صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. ابھی چند دن پہلے عشاء کے بعد ایک حدیث شریف آئی تھی، جتنا مضمون ذہن میں ہے سنا کے بات پوری کرتا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فنادا بصوت رفیع، اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، یا معشر من اسلم بلسانہ، اے وہ لوگوں جو صرف زبان سے مسلمان ہوئے ہو اور ایمان ان کے دل کے اندر نہیں گیا ہے. یا معشر من اسلم بلسانہ، اے وہ لوگوں جو صرف زبان سے مسلمان ہوئے ہو، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم، مسلمان کو ایذا مت دو، مسلمان کو عار مت دلاؤ. اور پھر حضرت ابن عمر کا قول آگے نقل کیا گیا ہے. حضرت ابن عمر نے کعبے کو دیکھ کے فرمایا کہ اے کعبہ، بے شک تیری عظمت اور تیری حرمت بہت ہے، مگر اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت و حرمت تجھ سے بھی بڑھ کے ہے. تو میرے دوستو، ہم مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں، مسلمانوں کے جو قائدین ہیں، ان کے معاملے میں بھی ہمارا محتاط، معقول اور سنجیدہ رویہ ہونا چاہیے. اور اپنی ذاتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑوں سے بھری ہوئی ہے زندگیاں. تحفے پہ لڑائی ہے، رقہ نہیں لا کے دیے، رقہ بچے سے بھیج دیے، برتن میں کھانا نہیں ڈالے، دعوت میں فلاں ایسا کرے. ارے خاندانی زندگی بھی برباد ہے. بس اس قدر گر گئے ہیں، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے. اپنے اندر حوصلہ، اخلاق پیدا کرو. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھو کہ اللہ نے ان کو کیسا دل، کیسا حوصلہ، کیسے اخلاق دیے تھے، اور ان کی نقل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے. سنتیں ادا فرمائے.